اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا، مگر تا قیامت اللہ تعالیٰ انسانوں کو راہ راست پر بلانے کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا، مگر یہ نشانیاں بھی ان کے لیے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں۔ آج جدید سائنسی ترقی نے انسانی ذہن کو جس حوالے سے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہے خدا کا وجود۔ الہاد یعنی یہ نظریہ کہ اس کائنات کا کوئی تخلیق کرنے والا اور اس کا کوئی مالک اور رب کی ذات نہیں ہے، ایک باقاعدہ فیشن بن چکا ہے، اور یہ لوگ اپنے ذہن کی اندھی تقلید میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو بھی بطور ثبوت پرکھتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بلا کسی تعصب کے جب قرآن پاک کی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر وہ راہ حق پر آ جاتے ہیں۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسے ہی ہندو پروفیسر کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو فزکس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے مگر خدا کے وجود سے انکاری تھے۔ مسلم علماء حتیٰ کہ ذاکر نائک جیسے عالم کے لیکچرز نے بھی انہیں متاثر نہ کیا اور وہ اپنی راہ پر قائم رہے، مگر پھر ایک مسلمان سبزی فروش نے ایسی بات انہیں ایک دن کہی کہ وہ اللہ کے وجود پر ایمان لے آئے۔ مگر دوستو، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد انڈیا کی ایک اہم یونیورسٹی میں بطور لیکچرر پوسٹ ہوئے۔ وہ ہندو دھرم سے تو پہلے ہی متنفر تھے۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتابوں سے ایسے متاثر ہوئے کہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا اور ایسے منکر بنے کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انہیں قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب خود بتاتے ہیں کہ یہ 2005 کے دن کی بات ہے کہ چھٹی کے دن ایک صبح مسلم سبزی فروش نے میرے گھر کی بیل بجائی۔ میں گزشتہ 20 سال سے اسی سے سبزی خرید رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی جذباتی قسم کا مسلمان تھا اور خدا کے بارے میں میرے نظریات سے واقف بھی تھا اور اس حوالے سے مجھ سے بحث بھی کرتا رہتا تھا۔ اس دن حسب معمول میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ پھر خدا اور اللہ کے وجود پر دوبارہ بحث شروع کر دی گئی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ایسی فلسفیانہ بحث کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مگر اس کا اخلاق انتہائی شاندار تھا۔ وہ نہایت صاف گو اور ایماندار شخص تھا، مناسب دام میں چیزیں بیچا کرتا تھا۔ اس روز بھی اس نے بحث کے بعد چلتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال تک انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی محض قصے کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی باتیں باقی رہ گئیں، ایک یہ کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اور دوسری یہ کہ اللہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جملے پر اتفاق کیا اور کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوئے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو آپ تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیا جائے اور اس کے کہنے پر چلیں کہ اگر مرنے کے بعد وہ موجود ہوا تو کم از کم سزا تو نہ ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی لیکچرز دیے، مباحثے کیے، لیکچر سنے، علماء کی باتیں سنی، ان کی دلیلیں سنی، مگر اس طرح کی سادہ دلیل آج تک کسی نے میرے سامنے نہیں رکھی تھی کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں رہے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس سوچ کے بعد اگلا سوال یہ ذہن میں آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا کیونکہ میں انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سائنس کی کسوٹی پر انہیں پرکھا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ذاکر نائک صاحب کے لیکچرز میں دوبارہ سے دلچسپی لینا شروع کی اور ایک لیکچر میں انہوں نے کہا کہ 1400 برس سے پورا قرآن مجید حرف بحرف بالکل وہی ہے اور آج تک سائنس اس کے کسی دعوے کو جھٹلا نہیں سکی ہے۔ میں نے ان کی یہ بات سنی تو انگلینڈ میں ایک کرسچن مشنری ادارے سے اس کی تحقیقات کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعتاً 14 صدیوں سے قرآن مجید میں ایک لفظ کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بس اسی ایک بات پر اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا اور آج مجھے اور میرے پورے خاندان کو مسلمان ہوئے 15 برس ہو چکے ہیں۔ اس وقت میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی محض ایک سادہ سے سبزی فروش عبدالاحد کی وجہ سے بدل ڈالی۔ اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری کبھی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد
العہد ہی رکھا، کیونکہ وہ ایک سچا اور باکردار مسلمان تھا اور تبلیغ کا جو طریقہ کار اس کے پاس تھا میں نے آج تک دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں دیکھا۔ تو خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کے اس واقعے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک سچا مسلمان بذات خود ایک چلتا پھرتا ماڈل ہوتا ہے۔ اگر وہ باعمل اور باکردار ہے تو اسے تبلیغ کے لیے علم اور باتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کا ہر عمل ہی بذات خود تبلیغ ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، بالکل ایسی ہی طرح کا ایک واقعہ ایک رشین ٹورسٹ نے بھی استنبول کے حوالے سے نقل کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ استنبول کے ایک ہوٹل میں کئی دن کے قیام کے بعد پیسے ختم ہو جانے کے بعد جب میں نے ہوٹل چھوڑا تو باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس رشین ٹورسٹ نے ہوٹل والوں سے بہت کہا کہ مہربانی کیجیے مجھے ایک اضافی رات اپنے ہاں بسر کرنے دیجیے، مگر ہوٹل والوں نے اسے شدت کے ساتھ انکار کر دیا اور اس برستی بارش میں وہ رشین ٹورسٹ کسی ٹھکانے کی تلاش میں چل نکلا۔ وہ کچھ دور چلا تو اسے سامنے ایک جھونپڑی نما گھر کی صورت میں شیڈ سا بنا دکھائی دیا۔ روسی نے اس شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شخص باہر آیا تو اسے اپنا مدعا بتایا کہ اگر اسے اعتراض نہ ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے بارش رکنے تک یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، جیسے ہی بارش رکے گی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اس رشین ٹورسٹ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس گھر والے نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کو کہا، ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا اور گزارش کی کہ وہ اسے میزبانی کا شرف بخشے، رات بھر اس کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رکے اور کل صبح بارش رک جانے پر چلا جائے۔ رشین نے کہا کہ مگر میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں۔ گھر والے نے کہا کہ مجھے آپ کی مدارات کا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے، ہمارا دین ہمیں مہمان کے لیے عزت اور محبت کرنا سکھاتا ہے اور آپ میرے مہمان ہیں۔ اس رشین ٹورسٹ نے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسلام۔ اس نے پوچھا یہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ میزبان نے اسلام کی تشریح اور فلسفہ بتایا تو وہ روسی اس کے حسن اخلاق، میزبانی اور تکریم سے متاثر ہو کر اس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر بیٹھا۔ تو خواتین حضرات، یہ دونوں واقعات جو آپ کے گوش گزار کیے ہیں، یہ دونوں اشخاص ایک سادہ اتوار مسلمان تھے، ہرگز کوئی اسکالر وغیرہ نہیں تھے، مگر ان کے ایک اچھے عمل نے، ایک ذرا سی حسن اخلاق کی عادت نے غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جس دین کے پیروکار اس قدر خوبصورت سوچ والے ہیں تو وہ دین اور اس دین کو لانے والا پیغمبر کتنا خوبصورت ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کے اخلاق سے زیادہ کوئی بھی وزنی چیز قیامت والے دن اس کے میزان پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کا مفہوم ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی کے دن سے ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے، لوگوں سے مسکرا کر ملا کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ تبلیغ محض یہ نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں، کتابیں یاد کر لیں اور لوگوں کے ساتھ مباحثے کر کے انہیں دلیلیں دے کر انہیں ہارنے پر مجبور کریں، بلکہ ایک باکردار اور باعمل مسلمان اپنے ہر ایکشن سے چلتا پھرتا مبلغ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب کا یہ نقطہ آپ کی ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔